بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ حماس نے اسرائیل کی خاتون فوجی اہلکار کو رہا کر دیا۔ حماس نے غزہ جنگ بندی کے دوران یرغمالیوں کی رہائی کے تیسرے مرحلے میں مزید ایک اور اسرائیلی خاتون فوجی اہلکار کو رہا کر دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹس کے مطابق فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیلی خاتون فوجی اہلکار کو جبالیہ میں حماس کے شہید رہنما یحییٰ السنوار کے گھر کے قریب سے رہا کیا۔ رہا کی جانے والی خاتون کو فلاحی تنظیم ریڈ کراس کے حوالے کر دیا گیا، جو انہیں اسرائیلی حکام تک لے گئیں۔ واضح ہے کہ حماس نے 8 یرغمالیوں کو رہا کیا، جس کے بدلے میں اسرائیلی حکام نے 110 فلسطینی کو رہا کر دیا۔ پینٹاگون نے امریکہ کے سابق آرمی چیف جنرل مارک ملی کی سیکیورٹی واپس لے لی۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے امریکہ کے سابق آرمی چیف جنرل مارک ملی کی سیکیورٹی واپس لے لی ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق جنرل مارک ملی پر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق دور میں چینی ہم منصب سے رابطوں کا الزام ہے۔ جنرل مارک ملی کے رینک میں بھی تبدیلی کا امکان ہے۔ خیال رہے کہ ایران کے جنرل سلیمانی پر حملے کے بعد جنرل مارک ملی کو خصوصی سیکیورٹی دی گئی تھی۔ اسرائیل کے جنین اور طلکرم میں حملے، مزید 21 فلسطینی شہید، 60 سے زائد گرفتار۔ اسرائیل کے جنین اور طلکرم میں فضائی اور زمینی حملوں میں مزید 21 فلسطینی شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے اور 60 سے زائد فلسطینیوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ غزہ میں لاکھوں فلسطینیوں کی تباہ حال علاقوں میں واپسی بھی جاری ہے۔ 5 لاکھ سے زائد فلسطینی تباہ شدہ شمالی غزہ میں لوٹ آئے۔ غزہ میں 15 ماہ میں پہلی بار گھریلو گیس کی فراہمی بحال ہو گئی۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے ظلم و بربریت بھی جاری رہی۔ 24 گھنٹے میں غزہ کے ہسپتال میں 63 لاشیں لائی گئیں۔ امریکہ نے صدر پیوٹن کو مارنے کی کوشش کی، ترجمان روسی ایوان صدر کا الزام۔ ترجمان روسی ایوان صدر کرملن نے کہا ہے کہ امریکہ نے صدر ولادیمیر پیوٹن کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ ترجمان روسی ایوان صدر کرملن نے کہا ہے کہ ولادیمیر پیوٹن کا قتل ایٹمی جنگ کی راہ ہموار کر دے گا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پیوٹن کے قتل کی سازش جو بائیڈن کے دور میں ہوئی۔ ولادیمیر پیوٹن کی سیکیورٹی کے لیے مزید اقدامات زیر غور ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو بائیڈن اور اینتھنی بلنکن نے امریکہ اور روس کے درمیان جنگ کی راہ ہموار کی۔ ایرانی وزیر خارجہ حماس کے عہدیداروں سے ملاقات کے لیے قطر میں موجود۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر خارجہ آج حماس کے رہنماؤں سے ملاقات کے لیے قطر کا دورہ کر رہے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی میں 16 ماہ کی مزاحمت میں فلسطینی عوام کی فتح کو سراہنے کے لیے حماس کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کریں گے۔ 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حملے سے شروع ہونے والی اس جنگ میں بعد ازاں لبنان کی حزب اللہ بھی شامل ہو گئی تھی اور ازلی حریفوں اسلامی جمہوریہ اور اسرائیل کے درمیان براہ راست حملے کا باعث بنی۔ شمالی غزہ پٹی میں فلسطینیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری۔ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے بعد فلسطینی پناہ گزینوں کی شمالی غزہ کی جانب فاتحانہ انداز میں واپسی کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی پناہ گزین غزہ کے مختلف علاقوں سے شمال کی جانب اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ دوسری جانب غزہ میں حماس کے سربراہ خلیل الحیہ نے طوفان الاقصی کے دوران فلسطینی مجاہدین کی استقامت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی عوام نے غزہ میں جبری نقل مکانی پر مبنی دشمن کے منصوبوں کو ناکام بنا دیا۔ دیر انصاف اپنے تباہ شدہ علاقے میں واپس آنے والے بے گھر افراد کی ابتدائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے درخواستیں کی گئی ہیں۔ فلسطین میں ورلڈ فوڈ پروگرام کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ شمالی غزہ کی پٹی کے رہائشیوں کی ایک بڑی تعداد کو جو علاقے میں واپس آ چکی ہے، بنیادی خدمات کی ضرورت ہے۔ ہندوستانی خلائی اور تحقیقاتی ادارے اسرو نے اپنے 100ویں مشن یعنی GSLV راکٹ کو کامیابی کے ساتھ لانچ کر دیا۔
بھارتی میڈیا ذرائع کے مطابق یہ خلائی مشن آندھرا پردیش میں واقع شری ہری کوٹا کے ستیش دھاون خلائی مرکز سے انجام دیا گیا ہے اور یہ ایک نیویگیشن سیٹلائٹ ہے۔ اسرو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مشن کامیابی کے ساتھ پورا کیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق نیویگیشن سیٹلائٹ کا مقصد ہندوستانی برصغیر کے ساتھ ساتھ ہندوستانی علاقے سے تقریباً 15,000 کلومیٹر تک کے علاقوں میں استعمال کنندگان کو صحیح حالت، رفتار اور وقت کی جانکاری فراہم کرنا ہے۔ ایرانی فوج کا ایک اور کارنامہ، روبوٹکس، مصنوعی ذہانت اور الیکٹرونک جنگ کے لیے تیار۔ مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف کا کہنا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج روبوٹکس، مصنوعی ذہانت اور الیکٹرونک جنگ سے مستفید ہو رہی ہے اور ملک کی خود مختاری کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ میجر جنرل محمد باقر نے مغربی ایران میں جاری فوجی مشقوں میں اپنے خطاب میں ایرانی فوجی دستوں کی تعریف کی اور کہا، اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج حملے کے تمام شعبوں میں شاندار نتائج حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جنرل محمد باقر نے ایرانی مسلح افواج کی مشقوں کی ضرورت کا ذکر کرتے ہوئے کہا، ہمارے پاس الیکٹرونک جنگ کے میدانوں میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری تیاری ہے اور فوجی دستے مضبوط اور مناسب طریقے سے قوم کی سلامتی یقینی بنا رہے ہیں۔ احمد الشرع نے روس کو بڑی پیشکش کر دی۔ شام کے نئے سربراہ احمد الشرع نے بشار الاسد کی حوالگی کے بدلے روس کو شام میں اڈے برقرار رکھنے کی پیشکش کر دی۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق شام کی نئی قیادت سے نئے تعلقات کے لیے روس کے وفد نے شام کا دورہ کیا ہے۔ روس کے اعلیٰ سطح کے وفد نے شام کے نئے سربراہ احمد الشرع سے ملاقات کی۔ خبرساز ایجنسی کا کہنا ہے کہ ملاقات میں شامی سربراہ نے فرار ہونے والے صدر بشار الاسد کی حوالگی کا مطالبہ کرتے ہوئے بشار الاسد کے بدلے روسی اڈے برقرار رکھنے کی پیشکش کی۔ پیشکش میں کہا گیا ہے کہ روس شام میں فوجی اڈے برقرار رکھ سکتا ہے اگر بشار الاسد کو حوالے کرے۔ احمد الشرع نے روس سے اڈوں کے بدلے شام کی تعمیر نو میں کردار کا بھی مطالبہ کیا۔ جرمن پارلیمنٹ میں انتہائی دائیں بازو کی حمایت سے امیگریشن قوانین منظور۔ جرمن پارلیمنٹ نے رات گئے انتہائی دائیں بازو کی حمایت سے امیگریشن قانون منظور کر لیا اور اس نئے قانون کی منظوری کے بعد جرمنی نے آج اپنی سرحد پر بارڈر کنٹرول سیکیورٹی بھی لگا دی۔ جرمنی کی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں امیگریشن پر سخت پابندیوں پر زور دیا گیا ہے۔ اکاؤنٹ معطل کرنے کے مقدمے میں سمجھوتا، میٹا ٹرمپ کو $25 ملین دینے پر آمادہ۔ سوشل میڈیا کمپنی میٹا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو $25 ملین دینے پر آمادہ ہو گئی۔ میٹا سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک اور انسٹاگرام کی پیرنٹ کمپنی ہے جس نے 2021 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل اکاؤنٹ معطل کر دیا تھا۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ میٹا نے یہ اکاؤنٹ ریپبلکنز کی جانب سے کیپٹل ہل پر حملے کے بعد معطل کیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس مقدمے میں اب اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ مقدمے پر سمجھوتے کے لیے میٹا امریکی صدر کو $25 ملین دینے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ مسافر طیارہ فوجی ہیلی کاپٹر سے ٹکرا کر دریا میں گر گیا، 30 سے زائد لاشیں نکال لی گئیں، مزید ہلاکتوں کا خدشہ۔ ایئرپورٹ کے قریب مسافر طیارہ اور فوجی ہیلی کاپٹر آپس میں ٹکرا گئے جس کے نتیجے میں 30 افراد ہلاک ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی ایئر لائن کی پرواز کینساس کے شہر وکٹوریا سے واشنگٹن پہنچی تھی جہاں طیارے کو دریائے پوٹومک کے اوپر رن وے کے قریب حادثہ پیش آیا۔ فلائٹ ریڈار کے مطابق طیارے کو حادثہ مقامی وقت کے مطابق شام 8:48 پر پیش آیا۔ اس وقت طیارے کی رفتار 166 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا گوانتانامو بے جیل کو غیر قانونی تارکین وطن کا قید خانہ بنانے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ گوانتانامو بے میں فوجی جیل کو 30,000 تک غیر قانونی تارکین وطن کے استقبال کے لیے تیار کیا جائے۔ واضح ہے کہ مذکورہ قید خانہ
عموماً دہشت گردی کے الزامات میں گرفتار افراد کے لیے مخصوص ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق وہ آج ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کرنے جا رہے ہیں جس میں وزارت دفاع اور وزارت داخلہ سیکیورٹی کو ہدایات دی جائیں گی کہ وہ خلیج گوانتانامو بے میں 30,000 مہاجرین کی آمد کے لیے مرکز تیار کریں۔ پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 نافذ العمل ہو گیا، گزٹ نوٹیفکیشن جاری۔ پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 نافذ العمل ہو چکا ہے جس کا گزٹ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ وزارت قانون کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد پیکا قانون کا باضابطہ اطلاق ہو گیا۔ اس کے علاوہ ڈیجیٹل نیشن بل کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز صدر آصف علی زرداری نے پیکا ترمیمی بل اور ڈیجیٹل نیشن بل 2025 پر دستخط کر دیے تھے جس کے بعد دونوں بل قانون بن گئے ہیں۔ پی ٹی آئی نے حکومت سے مذاکرات کے لیے بنائی گئی کمیٹی تحلیل کر دی۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے رکن صاحبزادہ حامد رضا کا کہنا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی کی حیثیت رابطہ کمیٹی کی ہوگی۔ اپوزیشن کے گرینڈ الائنس کی تشکیل کے لیے کام کریں گے۔ حکومت کے تاخیری حربوں کو بے نقاب کر دیا۔ حکومت جھوٹا بیانیہ بنانے میں ناکام ہو گئی۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھے، حکومت سنجیدہ ہوتی تو اپنا جواب دیتی۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔